بہت سے منصوبے اس دن ذہن نے ترتیب دیے تھے۔ شام کے 5 بجے تھے اور ہم اپنی حسین کوٹھی کے خوبصورت لان پر چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ طاہر جمال شاہ کی کار اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ والدہ صاحبہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ فریدہ بھی میرے ساتھ ہی کار تک پہنچی تھی۔ ہم نے پچھلا دروازہ کھول کر احترام سے والدہ صاحبہ کو اتارا۔ چہرہ ستا ہوا تھا۔ طاہر جمال شاہ بھی کچھ متفکر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کہو طاہر، خیریت تو ہے؟ طاہر نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھیکے پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور بولا، خیریت ہوتی تو ہم اس طرح آپ کے پاس آتے، اطلاع دیتے آپ کو۔ والدہ صاحبہ کو ساتھ لیے ہوئے لان پر ہی آ گیا اور ان کے لیے کرسی گھسیٹی۔ فریدہ نے فوراً ہی ملازم کو بلا کر مزید چائے کا ساز و سامان لانے کے لیے کہا۔ طاہر بھی بیٹھ گیا اور میں نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، آپ جلدی سے مجھے خیریت بتا ڈالیے۔ والدہ صاحبہ نے مجھے گورتے ہوئے کہا، تو تم نے انتقامی کارروائی کر ڈالی؟ جی، تم نے انتقامی کارروائی کر ڈالی؟ کس کے خلاف امی؟ اپنے ابو کے خلاف۔ جواب میں میرے حلق سے کہا نکل گیا۔ والدہ صاحبہ غصیلے لہجے میں بولی، تم ہنس رہے ہو؟ نہیں امی۔ تو پھر میری بات کا جواب دو۔ کیا جواب دو امی؟ کیا آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ میں ڈیڈی کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا؟ تو پھر کیا کیا ہے تم نے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا امی۔ آخر بات کیا ہوئی؟ میں نے کہا، ٹھہریں بھائی جان، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ میں نے امی سے کہا تھا میں نے ان سے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی جان نے یقینی طور پر ڈیڈی کے لیے کوئی سیف گارڈ رکھا ہوگا، لیکن بس ڈیڈی پریشان ہے تو امی بھی پریشان ہو گئیں۔ میں پھر ہنسا۔ میں نے کہا، تو تم کیا سمجھتے ہو؟ زندگی بھر کی رفاقت ہے۔ اولاد بے شک اپنا ایک مقام رکھتی ہے طاہر، لیکن عورت کے دل میں جو مقام اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے نہیں پیدا ہو سکتا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان مقامات کا الگ الگ حصہ ہوتا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے امی، ایسا ہوتا ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے صورتحال میری سمجھ میں آ رہی ہے، البتہ میں اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ، کیا وہ واقعی خطرے میں پڑ گئے ہیں؟ والدہ صاحبہ نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میرے ہوتے ہوئے بلا میرے ڈیڈی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ تو پھر ان کی تو بہت بری حالت ہے۔ صبح سے کمرہ بند کیے ہوئے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص جاتا ہے تو ڈانٹ کر بگا دیتے ہیں۔ نہ ناشتہ کیا ہے، نہ دوپہر کا کھانا کھایا ہے۔ میں نے لاکھ آوازیں دی، کہتے ہیں چلی جاؤ۔ مجھے سوچنے دو، میں سوچ رہا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے اولاد پیدا کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اب بتائیے نا، ہنسوں تو کیا کروں؟ میں نے کہا اور طاہر جمال شاہ بھی ہنسنے لگا۔ پھر بولا، میں نے انہیں سمجھایا تھا بھائی جان، لیکن آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ جب تک آپ انہیں تفصیلات نہیں بتائیں گے انہیں سکون نہیں آئے گا۔ ویسے صورتحال کوئی خطرناک معلوم ہوتی ہے، قصہ کیا ہے؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہاں کیا صورتحال رہی؟ میں نے کہا اور طاہر جمال شاہ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، غالباً تفصیل بتانے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، ڈی اے فیضی کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم ہیں۔ ڈیڈی نے اسی کے ذریعے آپ پر مقدمہ قائم کیا تھا بھائی جان، ایک شخص کو اغوا کرنے کا اور ڈی اے فیضی سے 5 لاکھ روپے کی رقم وصول کرنے کا۔ یہ معلومات تو میرے علم میں آ چکی ہیں۔ اب آگے بات سنیے۔ ڈی اے فیضی کے پاس پہنچا تھا، بڑی اچھل کود مچا رہا تھا۔ اصل میں ہم لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، ڈیڈی کی ٹو میں رہتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک ذمہ داری بن گئی ہے۔ ڈیڈی کو ابھی تک اس کا علم نہیں ہے کہ ان کے خلاف خفیہ جاسوسی ہو رہی ہے اور ہم ان کی خبریں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو ڈی اے فیضی نے کیا کیا؟ اچھل کود مچا کر گیا تھا، نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہا تھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ڈیڈی اسی وقت سے پریشان تھے۔ میں نے تفصیلات معلوم کی تو کمرہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ میں اس طرح سے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی طاق میں رہتا ہوں، اور اس کے لیے میں پہلے بھی آپ کو ان کا ریکارڈ شدہ کیس سنا چکا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ اکبر جمال شاہ صاحب ان کی ناک کا بال بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میں نے اچھا خاصا ڈانٹا تھا انہیں کہ تم بھائی کے خلاف سازش کر رہے ہو، لیکن اکبر صاحب غالباً اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ ڈیڈی کا بچاؤ کریں۔ ان سے ڈیڈی کی ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات میں نے ریکارڈ کر لی۔ ڈیڈی پریشان ہیں۔ انہوں نے اکبر جمال شاہ صاحب کو یہ بتایا تھا کہ وہ صرف مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اور ان پر ایک بہت بڑا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ جب اکبر جمال شاہ صاحب نے اس کی تفصیلات پوچھی تو ڈیڈی نے کہا کہ یہ سارا کیا درا جہانگیر جمال شاہ کا ہے۔ ایک غیر ملکی جاسوسہ یہاں کچھ کارروائیاں کر رہی تھی۔ اتفاق سے ڈی اے فیضی کا اس سے تعلق نکلا اور جہانگیر جمال شاہ نے اس پورے کیس کو میری طرف منتقل کر دیا۔ ظاہر ہے ایک غیر ملکی جاسوسہ کا مسئلہ ہے، جو کچھ نہ ہو جائے کم ہے۔ ڈیڈی نے مختصر یہ تفصیلات اکبر جمال شاہ کو بتائی تھی۔ ان کے پاس اپنی گلو خلاصی کا کوئی حل نہیں ہے اور تو اب انہیں گرفتار کرا دے گا ایک غیر ملکی جاسوسہ کی مدد کے الزام میں۔ تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ مجھے کچھ پتہ تو چلے۔ میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔
آپ کو یقیناً خوشی ہوگی یہ ساری تفصیل سن کر۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ڈیڈی نے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے جو کچھ کیا اس کا آپ کو علم ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ماں باپ کی بد دعائیں بھی اولاد کے لیے دعا ہوتی ہیں۔ ڈیڈی کی یہ کاوش میرے لیے منافع بخش ثابت ہوئی اور میں نے ڈی اے فیضی سے پہلے 5 لاکھ روپے لیے تھے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ سارے اخراجات نکال کر 10 لاکھ روپے پھر کمائے ہیں اس سے۔ طاہر شاہ ہنس پڑا، پھر بولا، ہوں تو یہ اچھل کود اس سلسلے میں ہو رہی تھی۔ واقعی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن اس غیر ملکی جاسوسہ کا کیا قصہ ہے؟ گرفتار ہو گئی ہے، ہمارے ملک سے اہم ترین راز لیے جا رہی تھی، لیکن اب ایسا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہاں یہ ایک سچ ہے کہ مجھے اس کی جانی متوجہ تیمور جمال شاہ صاحب ہی نے کیا۔ اگر وہ ڈیڈی ڈی اے فیضی کے سلسلے میں یہ سب کچھ نہ کرتے تو میں ڈی اے فیضی تک نہ پہنچتا اور وہ غیر ملکی جاسوسہ میرے علم میں نہ آتی۔ اب یہ ہوا کہ وہ گرفتار ہو گئی ہے، حالانکہ ڈی اے فیضی بے گناہ آدمی ہے، لیکن وہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے اس کیس سے نکالنے کے لیے اس سے کچھ رقم حاصل کر لی ہے۔ خدا تجھے سمجھے جہانگیر، کیسا شیطانی دماغ پایا ہے تو نے۔ مگر اب یہ بتا کہ ان کا کیا ہوگا؟ کن کام میں بکواس کرے گا تو جوتی اتار کر مار دوں گی سر پر۔ والدہ صاحبہ نے چراغ پا ہو کر کہا، ان کا کچھ نہیں ہوگا، انہیں صرف ایک اعزاز ملے گا۔ میں ان کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کیے دیتا ہوں، جا کر مل لے۔ والدہ صاحبہ نے کہا، جوتے کھلوائے بغیر باز نہیں آئیں گے آپ، ڈیڈی مجھے چھوڑ دیں گے۔ امی یہ سب کچھ نہ کریں، واقعی بائی جان کا یہ کہنا بالکل درست ہے، لیکن بائی ریکارڈ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ بس جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے ہی کروں گا۔ فریدہ ذرا ٹیپ ریکارڈر وغیرہ منگواؤ، ہمیں ریکارڈنگ کرنی چاہیے۔ یہاں نہ کر، اگر ہم میں سے کسی کی آواز اس میں ریکارڈ ہو گئی تو وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا تم سے براہ راست رابطہ ہے۔ خیر امی، رابطہ تو آپ سے براہ راست ہے بھائی، اس وقت تو یہ سب کچھ نہ کرو، مجھے بتا دو، ایک خط لکھ کر دے دو، یہ ریکارڈنگ کیا معنی رکھتی ہے؟ نہیں، ذرا اندرت ہو جاتی ہے، تحریر کا مسئلہ بالکل الگ ہوتا ہے، تم جانو اور تمہارا کام۔ فریدہ ٹیپ ریکارڈر لے آئی۔ میں نے بڑی مہذب آواز میں سلام دعا کے بعد کہا، ڈیڈی آپ ہی کا خون ہوں، آپ ہی کی کمائی سے پروان چڑھا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مزاج میں شیطان داخل ہو گیا۔ اصل میں کرسٹینا لیمبرٹ کا معاملہ صرف اس طرح میرے علم میں آیا۔ جب آپ نے مجھے لاک اپ میں پہنچا دیا تو میں نے تفصیلات معلوم کرنے کے بعد فیضی کو اپنے جال میں پھنسانا چاہا۔ وہاں پہنچا تو کرسٹینا لیمبرٹ کو ان چند افراد کے ساتھ دیکھا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ ڈیڈی یہ خوف دامن گیر ہو گیا مجھے کہ کرسٹینا لیمبرٹ آپ کے لیے بھی عذاب بن سکتی ہے، کیونکہ ڈی اے فیضی سے بہرحال اس کا کسی نہ کسی شکل میں رابطہ رہا ہے۔ بعد میں کسی نے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا کہ فیضی سلسلے میں بالکل بے گناہ ہے، لیکن ڈیڈی آپ بھی پھنس سکتے تھے اور فیضی بھی پھنس سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ملٹری کے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر کے کرسٹینا لیمبرٹ کا کیس اس طرح ان کے سامنے پٹ اپ کیا کہ ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ڈی آئی جی تیمور جمال شاہ صاحب نے کرسٹینا لیمبرٹ کی نشاندہی کی ہے اور خفیہ طور پر اس کی گرفتاری کے لیے میری خدمات مخصوص کی ہیں۔ فوجی ریکارڈ میں یہی تفصیلات درج ہیں اور بہت مختصر عرصے میں آپ کو کرسٹینا لیمبرٹ کیس کے سلسلے میں مبارکباد دینے کے لیے فوجی حکام طلب کریں گے۔ ڈیڈی میری طرف سے یہ اعزاز ایک تحفہ سمجھیے، باقی جہاں تک رہا آپ کی برہمی کا معاملہ تو اب میں کیا کروں؟ میری تقدیر میں یہی رزق لکھا ہوا ہے۔ ہاں فیضی صاحب کو تسلیاں دیتے رہیے، میں اس وقت بالکل اعتراف نہیں کروں گا کہ میرے اور فیضی صاحب کے درمیان کیا معاملات طے پائے ہیں، کیونکہ اس اعتراف کو آپ کسی بھی شکل میں میرے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جو کچھ اس نے آپ سے کہا ہے، جو فریادیں اس نے آپ سے کی ہیں، وہ بالکل سچ ہے۔ میرے خلاف اعلی کار بننے کی سزا اسے تھوڑی بہت تو ملنی چاہیے تھی۔ باقی جہاں تک رہا آپ کا مسئلہ، تو آپ اس بات کو پوری طرح ذہن نشین رکھیے کہ فوجی حکام آپ کو صرف مبارکباد دینے کے لیے طلب کریں گے۔ آپ کی نشاندہی اور کاوشوں سے ملکی راز غیر ممالک کے حوالے ہونے سے بچ گئے اور آپ نے اپنی قانونی زندگی کا ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ویسے ڈیڈی میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح میرے لیے روزگار مہیا کرتے رہیں۔ ظاہر ہے آپ کا سہارا نہیں حاصل ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ شکر گزار، جہانگیر جمال شاہ۔ طاہر، والدہ صاحبہ اور فریدہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کیس باکس میں رکھ کر طاہر جمال شاہ کے حوالے کر دیا اور وہ ہنستا ہوا بولا، خدا کی قسم بھائی جان، ہم تو آپ کے اشر اشیر بھی نہیں۔ ایک بات میں جانتا ہوں، اس سلسلے میں سب سے زیادہ لان تان اگر ہوئی تو اکبر بھائی کو ہوگی۔ انہیں کیوں؟ بس وہی ڈیڈی کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں۔ اکبر کے لیے کچھ تحائف دوں گا کسی وقت، طاہر وہ لے جانا۔ ارے باپ رے، وہ تحائف بھی یقیناً خوفناک ہوں گے۔ نہیں، بھائی ہے میرا، تو پھر میں مطمئن رہوں۔ یقیناً غیر اطمینانی کی کیا بات ہے امی؟ میں نے کہا اور والدہ صاحبہ کرسی کی پشت سے گردن لگا کر گہری سانسیں لینے لگی۔ فریدہ مسکرا رہی تھی۔ بہرحال یہ کیس ختم ہو گیا۔ ڈی آئی جی صاحب کو کرنل صاحب کی طرف سے مبارکباد موصول ہو گئی، لیکن وہ اس کا ثبوت نہ دے سکے جو دیا جانا چاہیے تھا۔ مجھ سے اس سلسلے میں رابطہ قائم نہیں کیا گیا۔
میں اس کا متمنی بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ بھی نہ کریں تب بھی قابل احترام ہوتے ہیں۔ میں اس بنیادی اصول کا قائل تھا۔ وقت کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ دفتر روحانیات کا باقاعدہ آغاز تو ہو ہی چکا تھا۔ ایک دن میں نے وہ کھیل بھی کھیل ڈالا، یعنی وہ رقم ان چاروں کے سامنے رکھ دی۔ اکاؤنٹس انہیں ہی کھولنے تھے۔ چاروں کو بٹھا کر میں نے جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور ان چاروں کے سامنے سجا دی۔ ان کے چہرے فک ہو گئے تھے، آوازیں بند ہو گئی تھی، چہرے سرخ ہو گئے تھے۔ بمشکل تمام کشوری نے کہا، چیف یہ اصل نوٹ ہے نا؟ ہاں بالکل اصلی۔ مگر چیف یہ گڈی تو ہزار کے نوٹوں کی ہے اور جو نوٹ رکھے ہوئے ہیں وہ کم از کم 25 ہیں۔ فرض کرو اگر میں تم سے یہ کہوں کشوری کہ اپنے سامنے رکھی ہوئی گڈی اٹھا لو تو تم کیا کرو گے؟ چیف اٹھا کر فوراً بھاگ جاؤں گا۔ کشوری نے جواب دیا، نہیں میں سنجیدگی سے تم سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ چیف اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں انہیں اٹھا لوں گا۔ بعد کا حکم بھی صادر فرما دیجئے۔ بعد کا حکم؟ ہاں، اٹھانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہیں اپنی جیب میں رکھ لینا ہوگا۔ پھر؟ کشوری کا سانس پھولنے لگا۔ پھر اس رقم سے تم سامنے والے بینک کی برانچ میں اپنا اکاؤنٹ کھلواؤ گے۔ پھر چیف؟ اور اس میں سے صرف اتنی رقم خرچ کرو گے جتنی ضرورت کے تحت ہو۔ چچا چیف یعنی میں خود یعنی اس رقم کا مالک کون ہوگا؟ اکاؤنٹ تمہارے نام سے ہی کھلے گا۔ چیف دیکھیے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ آخر اس طرح زندگی لینے پر کیوں تل گئے ہیں آپ؟ سنجیدگی سے سنو، یہ رقم تم لوگوں کی ہے۔ ایک کیس میں مجھے یہ منافع حاصل ہوا ہے اور اس میں سے تمہارا یہ حصہ میں نے نکالا ہے، لیکن تم کوئی فضول خرچی نہیں کرو گے، کوئی عیاشی نہیں کرو گے۔ مر جائیں گے، باخدا مر جائیں گے۔ توفیق نے کہا، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تم میں سے کوئی بھی نہیں مرے گا۔ مگر چیف یہ مطلب یہ کہ یہ واقعی ہماری ہے۔ میں نے کہا نا، پھر فضول بکواس کر رہے ہو۔ تب تو پھر کیا کریں؟ اپنے آپ کو اس رقم کا مالک سمجھو اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کرو۔ چیک بکیں لا کر میرے حوالے کر دو، اپنی ضرورت بتاؤ اور رقم حاصل کر لو۔ چاروں اچانک ہی کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے پورے کمرے میں رقص شروع کر دیا۔ میں مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ان تمام باتوں کی توقع تو مجھے تھی ہی، نہ جانے کیا کیا بکواس کر رہے تھے۔ توفیق پھرتی سے میرے قریب پہنچا اور بولا، بیٹھ جاؤں چیف؟ بیٹھو۔ چیف ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ ہم لکھ پتی بن گئے ہیں۔ ہاں تو پھر پتی بھی بنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ آدمی جب لکھ پتی بن جائے تو اسے پتی بن جانا چاہیے۔ شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں چیف میں یہ سوچ رہا ہوں۔ دیکھیے نا، آپ نے جائز اخراجات کے لیے کہہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں پہلا کام کیا کروں گا؟ بتاؤں؟ بتاؤ۔ شادی کے لیے اشتہار دوں گا۔ چھوٹا قد، موٹا جسم، اچھی آمدنی والے ایک خوبصورت نوجوان کو ایک خوبصورت لڑکی کا رشتہ درکار ہے۔ یا چیف مضمون بدل دیا جائے گا۔ ابے ہٹ، تو شادی کر کے کیا کرے گا؟ شادی تو میں کروں گا، اعجاز نے کہا۔ اب تم چاروں پاگل ہو گئے ہو، غیر سنجیدگی نہ اختیار کرو۔ اتنی بڑی رقم پا کر کون سنجیدہ رہ سکتا ہے چیف؟ مگر یہ آپ کو ہوا کیا؟ کچھ نہیں، بس اسی طرح تمہیں آمدنی میں سے حصہ ملتا رہے گا، لیکن ہوش و حواس قائم رکھو گے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کی جو ناقابل برداشت ہوئی تو تم سمجھ لو نوکریاں ختم۔ لعنت ہے ہم پر 1000 بار نہیں 1500 بار۔ اعجاز بولا، میری طرف سے 2۔ کشوری نے کہا، میں تو بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ میری زبان سے کسی نے کوئی لفظ سنا؟ جان کہنے لگا، اچھا اب فضول باتیں ختم۔ چیف ہم جائیں؟ ایسے نہیں، پہلے بینک سے فارم لے کر آؤ، مجھ سے دستخط کراؤ، گارنٹی تو دینی پڑے گی۔ ابھی جاتے ہیں۔ چاروں باہر نکل گئے۔ یہ تمام دلچسپیاں زندگی کے ساتھ تھیں، گھر، دفتر، آفتاب کمال، مطمئن زندگی۔ ویسے یہ زندگی کا اطمینان کچھ بہتر نہیں لگتا تھا۔ دفتر روحانیات میں ابھی تک کوئی ایسا کیس نہیں آیا تھا جسے قابل ذکر کہا جا سکے، لیکن بہرطور ہمیں کوئی الجھن بھی نہیں تھی۔ پھر ایک دن شام کے 5:30 بجے کا وقت تھا۔ دفتر میں صرف اعجاز اور کشوری بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا غور و خوض میں ڈوبا ہوا تھا کہ کشوری نے دروازے پر دستک دی اور میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایک محترمہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ کون ہے؟ بلاؤ۔ جو کوئی مجھ سے ملنا چاہتا تھا وہ دروازے پر ہی موجود تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں نے ایک دبلی پتلی دراز قامت لڑکی کو دیکھا۔ قبول صورت تھی، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی چھائی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، ہونٹ خشک تھے، لباس درمیانہ تھا، نہ بالکل گٹیا نہ عمدہ، شکل و صورت سے باسلیقہ نظر آتی تھی۔ خود بخود دل میں احترام پیدا ہوتا تھا۔ میں نے خوش اخلاقی سے کہا، آئیے۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے پاس پہنچ گئی۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں ہاں، تشریف رکھیے۔ کشوری تم جاؤ، میں نے کہا اور کشوری دروازے سے باہر نکل گیا۔ لڑکی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ایک نظر چاروں طرف ڈالی، پھر بولی، دفتر روحانیات ہے یہ، لیکن ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں مانوں گا۔ انسان کے اپنے خیالات کا اظہار کر دینا بری بات نہیں ہوتی۔ ہاں نہیں ہوتی۔ یہاں مجھے روحانیات کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا۔ آپ کے خیال میں کسی دفتر روحانیات میں چند لمبی لمبی داڑھی والے افراد بیٹھے ہوں، تبھی وہ دفتر روحانیات بنتا ہے۔ تصور یہی ہے۔
तो हम लोग मॉडर्न दरवेश हैं। आप ये समझ लीजिए, यहाँ रूहानी इलाज होते हैं, लेकिन हम लोगों ने वो हुलिये नहीं बना रखे जो जरूर हुआ करते हैं। खैर, जो कुछ भी है, आपके इस दफ्तर रूहानियात की इमारत की दूसरी मंजिल में एक छोटी सी फर्म है। मैं उसमें अकाउंटेंट हूँ। अक्सर आते जाते आपके इस दफ्तर का बोर्ड देखती रहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? फरजाना, उसने जवाब दिया। फरजाना साहिबा ऐसे ही पड़ोसी होने के ख्याल से तशरीफ ले आई हैं या कोई काम है हमसे? काम है आपसे मुझे। तो फिर फरमाइए, क्या खिदमत की जा सकती है? जहन में वही सवाल पैदा हो रहा है। फर्ज कीजिए मैं मुश्किल का शिकार हूँ और यहाँ से रूहानी मदद चाहती हूँ, तो क्या मुझे ये मदद मिल सकेगी? मुश्किल की नौयत पर मुनहसर है। एक ऐसा तावीज़ जो एक बेगुनाह शख्स को मौत की नींद से वापस घसीट लाए, क्या ऐसा तावीज़ मुझे मिल सकता है? यकीनन मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मुकम्मल तफसीलात बताना होंगी। इस तावीज़ का हदिया क्या होता है? मैंने अर्ज किया ना, तफसील बताने पर मुनहसर है। उसने गर्दन झुका ली, चंद लम्हात गहरी गहरी सांसें लेती रही, फिर इधर उधर देख कर बोली, जहमत तो होगी, एक गिलास पानी मंगवा दीजिए। मैंने सीटी बजाई और थोड़ी देर के बाद एजाज पानी का गिलास लेकर अंदर आ गया। लड़की ने एक ही सांस में ये गिलास खाली कर दिया, फिर कहने लगी, असल में मैं बहुत गरीब हूँ जनाब। यहाँ फर्म में मुझे 1300 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती है और इस तनख्वाह में मुझे अपना गुजारा करना होता है। वालिदा हैं, एक भाई हैं, मैं हूँ। कितने अरसे से आप इस फर्म में काम करती हैं? तकरीबन 4 माह हो गए। इससे पहले क्या करती थी? घर में रहती थी। कहीं मुलाजमत नहीं की आपने पहले? नहीं। तालीम कितनी है आपकी? इंटर हूँ सिर्फ। अच्छा, टाइप कब सीखी? बस एक पुरानी टाइप मशीन घर पर पड़ी हुई थी, उस पर मशक करती रहती थी अपनी दिलचस्पी के लिए, लेकिन वो मेरे काम आ गई। स्पीड ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्म वाले नेक दिल लोग हैं, उन्होंने मुझे गवारा कर लिया है। कहते हैं स्पीड बढ़ जाएगी तो मेरी तनख्वाह में 200 रुपये माहवार का इजाफा हो जाएगा। अब उस रूहानी मुश्किल के बारे में तफसीलात बताइए जिसका इलाज आप हमसे चाहती हैं। वो झिझक रही थी। मैंने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और न जाने क्यों मुझे ये एहसास हुआ कि लड़की बेपनाह नर्वस है और यकीनी तौर पर काबिल रहम है। अंदाजा ये हुआ कि हो सकता है इससे पहले वो इस किस्म पुरसी का शिकार ना हो, कोई ऐसा वक्ती हादसा जो उसे पेश आ गया हो, इस बेबसी का शिकार बना हो। इंसान के दिल में अगर हमदर्दियों का उनसर ना हो तो फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। लड़की के चेहरे और सरापे पर नजर डालने के बाद मेरे दिल में इंसानी हमदर्दी का तूफान उमड़ उठा था। मैं जज्बाती होकर उसके लिए एहतराम के अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इससे पहले इसकी शख्सियत के बारे में जान लेना जरूरी था। मैं उसके बोलने का इंतजार करता रहा। फिर मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा, सुनिए बीबी, अव्वल तो आप हमारी पड़ोसी हैं, फिर एक खातून है और सबसे बढ़कर ये कि इंसान है। अगर वाकई हमसे आपकी कोई मदद हो सकी तो हम जरूर करेंगे। जनाब, मैं असल में ये समझने से कासिर हूँ कि ये कैसा दफ्तर रूहानियात है।